اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون یا ایہا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمذوا انفسكم ولا تنابذوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعد الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ حضرات محترم، آج ایک ایسے وقت سے میں اور آپ گزر رہے ہیں جب ہمارا یہ پیارا وطن شدید قسم کے عدم استحکام اور بدامنی کا شکار ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ ایک خاندان کے اندر چند افراد ایک گھر میں رہتے ہیں، اگر گھر کے اندر بدامنی عدم استحکام ہو تو اس گھر میں رہنا مشکل بن جاتا ہے، اس گھر کے حالات بگڑتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ان کا معاش تک تباہ ہو جاتا ہے۔ تو یہی معاملہ ملک کا ہوتا ہے، جہاں خاندان تو مختلف ہوتے ہیں لیکن حقیقتاً ہمارا ایک رشتہ ہے جو سب کے ساتھ منسلک ہے، وہ کلمہ طیبہ کا رشتہ ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ملت کفر جب سے یہ ملک بنا ہے، ان کی شدید خواہش یہ ہے کہ یہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، ختم ہو جائے۔ جتنے بھی فتنے انہوں نے نازل کیے، ہم اللہ کی رحمت اور اس کی مہربانی سے وہاں سے نکلتے رہے۔ اس ملک کے اوپر ڈرون حملے ہوئے، یہاں بم دھماکے ہوئے، بہت سے لوگوں نے اپنی شہادتیں پیش کی، صبر کیا۔ اللہ نے ہر آزمائش میں سرخ رو ہو کے نکالا، ہمارے ملک کو استحکام ملا، بچتا رہا۔ لیکن آج جو وار ہمارے اوپر ہوا ہے، یہ ایسا زبردست ہے کہ یہاں بچنے کی صورت نظر نہیں آتی۔ ایک ہی صورت ہے کہ ہم اللہ کی شریعت کے احکامات کو سمجھیں اور اس پہ عمل کر لیں تو شاید اللہ ہمیں بچا دے، کیونکہ شریعت کی منشا جتنی بھی ہے، اللہ نے انسان کے لیے جتنے احکامات وضع کیے ہیں وہ انسانی زندگی کے استحکام کے لیے ہے، اسے امن فراہم کرنے کے لیے ہے۔ ہم جس مذہب کو قبول کیا ہے وہ اسے اسلام کہتے ہیں، اسلام سلم سے ہے، سلم کا مطلب سلامتی ہے، لیکن ہمیں انڈائریکٹ ایک ایسے رستے پہ ڈال دیا گیا ہے جس میں ہم بڑی تیزی کے ساتھ تنزلی کی طرف جا رہے ہیں، یہاں تک کہ صرف ہمارے دل مختلف نہیں ہوئے، ہم باہم ایک دوسرے کے دشمن ہی نہیں ہوئے، ان چیزوں نے ہماری معیشت کو بھی تباہ کر دیا ہے۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، پہلے تو ہمارے ساتھ یہ ہوا، یہ بات ریکارڈ پہ ہے کہ جب پاکستان بنا اس وقت جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ مولوی مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، یہ کون سے اسلام کی بات کرتے ہیں؟ ہمارے ملک کے جو بڑے بڑے علماء تھے، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے جتنے جید علماء تھے تمام فرقوں کے، سب سر جوڑ کے بیٹھ کے انہوں نے 22 نقاط دیے، قرارداد مقاصد بنی اور کہا کہ اس ملک میں سپریمیم لا جو ہے وہ کتاب و سنت ہونا چاہیے۔ ہم سب اس بات پہ متفق ہیں، لیکن حقیقتاً جو نافذ کرنے والے تھے، جن کے ہاتھوں میں زمام حکومت تھی، انہیں اسلام وارا نہیں کھاتا، اور انہوں نے اس کا بہترین حل یہ سوچا اس وقت، کیونکہ ہر مذہب، ہر مسلک، ہر سیاسی پارٹی میں شیطان ذہنیت کے بھی لوگ ہوتے ہیں، اس وقت انہوں نے پیسہ خرچ کیا کہ علماء کے اندر تفرقہ ڈالو، یہ نفرت کی بنیاد ڈالو ان کے اندر۔ جو بزرگ ہیں وہ جانتے ہیں، پاکستان بننے کے فوراً بعد ہمارے اس شہر کے اندر تینوں مسالک کے علماء نے اتفاق کیا کہ شہر میں ایک جمعہ ہوگا۔ اس وقت شیراں والا باغ سب سے بڑی جگہ تھی، صرف 3 جمعے ہو سکے۔ پہلا جمعہ بریلوی مکتبہ فکر کے عالم دین مولانا صابر صاحب تھے، انہوں نے پڑھایا۔ دوسرا جمعہ مفتی عبد الواحد جو علماء دیوبند میں سے ایک معتبر نام تھا، انہوں نے پڑھایا، اور تیسرا جمعہ میرے دادا محترم نے پڑھایا۔ اس کے بعد ایک مسلک کے اندر بعض لوگوں کو کھڑا کیا گیا کہ ایسے تو ہمارے مسلک ختم ہو جائیں گے، یہ کام ہم نہیں کر سکتے، اور سارے شہر میں جمعے بٹ گئے، ہر بندہ اپنی راگنی چلانے لگا، اور مذہب کے نام پہ نفرت کی بنیادیں کھڑی کی جائیں، یہاں تک کہ اتنی سخت عمارت بن گئی ہے۔ یقین جانیے، ہم سب یہ بات جانتے ہیں، ہمارا کلمہ ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہماری کتاب قرآن ایک ہے، لیکن ہم ایک دوسرے کی تکلیف پہ خوش ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی اذیت پہ خوشیاں مناتے ہیں، اور بلکہ دوسرے کو اذیت اور تکلیف دینے پہ ہمارے دل باغ باغ ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان کے ساتھ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اللہ رب العزت نے تو مسلمان کو ایک آئیڈیا، ایک حکم دیا، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، مسلمانوں کے 2 گروہوں میں اگر اختلاف ہو جائے، آپس میں کلیش پیدا ہو جائے، ان کا تماشا نہیں بنانا، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان اصلاح کرنی ہے۔ مسلمان کو اس کے رب کا حکم یہ ہے۔ میرے بھائیوں، مذہبی معاملات میں بھی جب ٹھیک ہے ہم ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں، لیکن جب کوئی اجتماعی معاملہ آئے، وہ دین کے معاملے میں ہو یا ملک کے استحکام کے معاملے میں ہو، پھر بھی مذہبی جماعتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے سوچا یہ لوگ ہمارے ہاتھ میں نہیں آتے، انہوں نے پھر سیاست میں یہ بات ڈالی کہ سیاست دانوں کو استعمال کیا، سیاسی جماعتوں میں نفرت پیدا کی، اور آج کیفیت یہ ہے کہ اگر ایک بیٹا اور اس کا باپ مختلف سیاسی ذہن رکھتے ہیں نا،
بیٹے کو باپ کی حیا نہیں ہے، باپ کو بیٹے کا پیار نہیں رہا، یہ ساری باتیں ہماری تباہی کی طرف جا رہی ہیں۔ ہم اس معاملے میں نہیں سوچتے، ہر آنے والے الیکشن میں ہمارے دل کا بغض، ہمارے اندر کی قدورتیں بڑھ رہی ہیں، ہم ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں، ایک دوسرے کے لیے بری سوچ رکھتے ہیں، جبکہ ایسے نہ گھر قائم رہتے ہیں نہ ملک قائم رہتے ہیں۔ اللہ ہمارے ملک پر رحم فرمائے۔ ہر ذی شعور آدمی، ہر اچھے دل والا انسان پریشان ہے کہ ہمارے ملک کے ساتھ، اس کے رہنے والوں کے ساتھ کیا تماشا بن رہا ہے۔ نیچے سے لے کر اوپر تک عدالتیں ہیں تو وہ، اور دوسرے ذمہ دار ادارے ہیں، ہمارے رونے، بلکنے، سسکنے کا تماشا دیکھ رہے ہیں، ہماری اصلاح کے لیے کوئی نہیں آگے بڑھتا۔ میرے بھائیو، ایسے حالات میں ہمیں خود سوچنا چاہیے، ہمارا رب وہ ہماری خیر سوچتا ہے۔ ممکن ہے میرے دل میں کسی کے لیے بغض ہو، ممکن ہے دوسرے کے دل میں میرے لیے ہو، لیکن ہمارا رب جو ہے وہ ہماری خیر چاہتا ہے۔ ہمیں اپنے رب کی بات پہ کان دھرنا چاہیے تاکہ ہم خیر کے رستے پہ چل پڑیں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ حجرات معاشرے کے استحکام کے لیے اس میں اصول متعین کیے ہیں۔ اگر صرف سورۃ حجرات پڑھ لیں ہم، یقین جانیے ہم میں سے ہر انسان یہ سوچ لے کہ میں اپنے رب کے حکم کے مطابق چلنا، تو ہمارے معاشرے میں، ہمارے خاندان میں، ہماری برادریوں میں، ہمارے معاملات میں استحکام پیدا ہو جائے گا، ہمیں امن و امان کا مسئلہ نہیں رہے گا۔ آج کی مجلس میں اسی پہ بات کرنی ہے۔ وہ کون سے اصول ہیں جو ہم بھلا چکے ہیں؟ وہ کون سے قوانین ہیں جن کی طرف میں اور آپ توجہ نہیں دے رہے، جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں؟ ہمارے دلوں میں اختلاف ہے۔ میں پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمان اور ایمانداروں کے لیے دعا کرتے، ان کی مغفرت کی دعا کرتے، اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات، اے اللہ جتنے مسلمان مرد ہیں، جتنی مسلمان خواتین ہیں، سب کو معاف کر دے۔ اے اللہ جتنے مومن مرد ہیں، جتنی مومن خواتین ہیں، اے اللہ سب کو معاف کر دے۔ الاحیاء منہم والاموات، اے اللہ جتنے زندہ ہیں اور جتنے دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ سب کو معاف کر دے۔ پھر آپ کہتے اللہم الف بین قلوبہم، اے اللہ اہل ایمان، اہل اسلام کے دلوں میں محبت اور الفت ڈال دے۔ اہل اسلام کے دلوں میں نفرت جو ہے یہ معاشرے کی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ میرے بھائیو، ہم سب مسلمان ہیں۔ جو رسول اللہ کو نبی مانتا ہے، جو قرآن کو کتاب حق تسلیم کرتا ہے، جو اللہ رب العزت کی وحدانیت پہ یقین رکھتا ہے، وہ کافر نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمارے دل میں محبت ہونی چاہیے۔ میرا رب تو اتنا رحیم و کریم ہے، اللہ نے اپنے بہت بڑے دشمن فرعون کے پاس جب اپنے دونوں بندے، اپنے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کو بھیجا، کہا اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشی، اے موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس جاؤ اور اس کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرنا، غلط بات نہ کرنا، سختی سے بات نہ کرنا۔ اللہ ایک کافر کے پاس جب بات کرنے کے لیے اپنے پیارے نبی کو بھیجتا ہے تو کہتا ہے فقولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشی۔ اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ کے لیے حکم دیا، ادفع باللتی ہی احسن، اے میرے پاک پیغمبر اچھے انداز میں مدافعت کرنا،
فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تمہارا بدترین دشمن بھی تمہارا دوست بن جائے گا اگر اچھے انداز سے کرو گے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، سب سے پہلا اللہ کا حکم، انسان ہونے کے ناطے کلیش ہو جاتے ہیں، انسانوں کے مفادات الگ الگ ہوتے ہیں، مفادات کا ٹکراؤ ہو تو کلیش ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو اگر دوسرے مومن دیکھ رہے ہیں تو تماشا نہ دیکھیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، دونوں کے درمیان اصلاح کریں۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ان میں سے ایک دوسرے پہ زیادتی کر رہا ہے تو پھر مظلوم کا ساتھ دو۔ یہ نہ دیکھو کہ میری برادری کون سی ہے، یہ مت دیکھو کہ میرا بھائی ہے، یہ مت دیکھو کہ میری پارٹی ہے، یہ دیکھو کہ حق پہ کون ہے، کون زیادتی کر رہا ہے، کس پہ زیادتی ہو رہی ہے۔ اگر یہ کرو گے تو اصلاح ہو جائے گی۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ آپ اس کی مخالفت میں کھڑے ہو جاؤ کہ وہ اللہ کے حکم کو تسلیم کر لے، ظلم کو چھوڑ دے، بغاوت اور سرکشی سے باز آ جائے۔ آج ہم یہ نہیں دیکھتے غلط کون ہے صحیح کون ہے، ہم کہتے ہیں دھڑا ایمان ہے۔ اللہ کی قسم دھڑا ایمان نہیں، دھڑا کفر ہے۔ ایمان کیا ہے؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر اللہ سچا ہے، اگر اس کی یہ پاک کلام سچی ہے تو پھر کہا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ایک دوسرے پہ زیادتی کر رہا ہے فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، جب تک وہ اللہ کے حکم کو تسلیم نہیں کرتا، اصلاح کی طرف نہیں آتا، تم اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر وہ اصلاح پہ آمادہ ہو جائے تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، دونوں کے درمیان عدل سے فیصلہ کرنا، کسی کی پخ نہ مارنا۔ اللہ اکبر۔ وَأَقْسِطُوا، انصاف کرنا، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے اللہ کوئی فیصلے کا معاملہ دیتا ہے، جس طرح ہمارے ججز ہیں اور وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں، یا آپ کو کسی مجلس میں منصف بنایا جاتا ہے، آپ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے دائیں جانب نور کے ممبروں پہ یہ بیٹھیں گے، اور جب یہ نور کے ممبروں پہ بیٹھیں گے بڑے بڑے پارسا لوگ ان کو دیکھ کے رشک کریں گے۔ انصاف اتنا اللہ کو محبوب ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے اہل ایمان، خصوصاً اہل ایمان کو مخاطب ہو کے کہا، انما المؤمنون اخوۃ، لوگوں مومن جو ہیں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، چاہے وہ عورت ہے یا مرد، ہم سب۔ ایک حدیث میں فرمایا ان کی مثال ایک جسم جیسی ہے، اگر ایک انگلی کو درد ہوتی ہے، ایک انگلی زخمی ہوتی ہے، پورا جسم بخار کے ساتھ جاگ کے رات گزارتا ہے، حالانکہ تکلیف ایک انگلی کو ہے، لیکن اس کی شدت، اس کی اذیت، اس کا کرب پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ ہم بھی ایماندار ہیں، کیا ہم نے کبھی کسی بھائی کے کرب کو محسوس کیا؟ کسی بھائی کو تڑپتے ہوئے اس کے آگے بڑھ کے اس کی اصلاح، اس کی خیر کا کوئی پہلو کیا؟ اللہ رب العزت کا حکم یہ ہے، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ۔ اپنے بھائیوں کے درمیان ہمیشہ اصلاح کرنا، لڑائی کرانے والا شیطان ہوتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف ابھارنے والا شیطان ہوتا ہے۔ ایماندار کی ہمیشہ کیفیت یہ ہے کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ
واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارا رب تم پہ رحم کرے۔ میرے بھائیو، یہ امن و امان، یہ استحکام اتنی بڑی نعمت ہے۔ حضرت عبید اللہ بن محسن رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اصبح منکم آمنا، جس بندے نے اس حالت میں صبح کی کہ وہ امن میں ہے، اسے کسی کا کوئی خوف نہیں، وہ بدامنی کے معاشرے میں نہیں ہے، وہ ایک امن والی جگہ پہ ہے، اسے کسی کا خوف نہیں ہے۔ پھر فرمایا فی سربہ معافن، اور پھر اللہ نے اسے اس حالت میں رکھا کہ وہ جسمانی طور پہ بھی تندرست ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ تیسرا فرمایا ایک دن کا کھانا اس کے پاس موجود ہے، دنیا وما فیہا کی ہر نعمت اس کے پاس ہے، کہ وہ امن کی حالت میں صبح کرتا ہے، صحت عافیت کے ساتھ ہے، ایک دن کا کھانا موجود ہے۔ میرے بھائیو، بہت زیادہ مال و دولت ہو لیکن سکون نہ ہو، امن میں نہ ہو، صحت عافیت میں نہ ہو، اللہ اس پہ رحم فرمائے، اللہ اس کی قبر کو آسان بنا دے۔ ہمارے شہر کے ایک بہت بڑے صنعت کار تھے، نیک آدمی تھے، لیکن تکلیف تھی، ایک ایسے تھا جیسے ان کا جسم جل رہا ہے۔ ایک دن ایک جنازہ پڑھایا، جب میں جنازہ پڑھا کے واپس پلٹا تو مجھے آواز دی، اسد بات سنو۔ چونکہ میرے والد محترم کے ساتھیوں میں سے تھے، اس طرح پکڑ کے نا مجھے گلے لگا کے رو پڑے، کہنے لگے حالانکہ میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ ایک وہ شخص جن کے کام کو، جن کی مالی وسعت کو دیکھ کے لوگ رشک کرتے ہیں، وہ یہ بھی کہے گا کہ دعا کرو اللہ سکون عطا فرما دے۔ میرے بھائیو، بہت زیادہ بھی مل جائے، اگر سکون نہیں ہے، اگر صحت عافیت نہیں ہے تو پیسہ اس کے کسی کام نہیں آتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح منکم آمنا، جس بندے نے اس حالت میں صبح کی کہ وہ امن کی حالت میں ہے، دوسرا اسے صحت اور عافیت کی نعمت اللہ نے عطا کی ہے، اور تیسرا دن اور رات ایک دن کا کھانا اس کے پاس موجود ہے، کحیزت لہ الدنیا فکأنما حیزت لہ الدنیا، گویا اس کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ممکن ہے ہم میں سے بعض لوگوں کے پاس پیسہ بہت ہو لیکن امن نہیں ہے، خوف کی کیفیت ہے۔ ممکن ہے ہم میں سے بعض لوگوں کے پاس سب کچھ ہو لیکن صحت نہیں ہے، اور سب سے بڑی بات یہ بد امنی، اس نے ہر انسان کو خوف زدہ کیا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو کھڑا کیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، پھر یہاں فرمایا اے اللہ یہاں امن عطا فرمانا، اے اللہ میں امن مانگتا ہوں۔ اور پھر اللہ نے سب سے زیادہ انسان کی زندگی کے لیے اہم ہے کہ عدم استحکام کا معاشرہ شکار نہ ہو، امن و امان کے مسائل نہ ہوں۔ میرے بھائیو، ایک وجہ یہ بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی معاشرے میں بے حیائی عام ہو جائے گی اور حرام و حلال کی تمیز مٹ جائے گی، پھر اللہ اس معاشرے میں دلوں میں بغض ڈال دے گا، ایک دوسرے کی مخالفت ڈال دے گا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے لیے نکلے تھے نا، یہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا معرکہ تھا۔ صرف اتنی سی بات پہ نبی کریم نے مشورہ لیا کہ ہمیں مدینے میں رہ کے لڑنا چاہیے یا باہر نکل کے۔
کچھ لوگوں نے کہا مدینے میں رہ کے لڑیں، کچھ نے کہا نہیں باہر نکلتے ہیں۔ اس بات پہ کئی نے کہا جی آپ نے یہ کیوں کہا ہے کہ باہر نکل کے لڑیں؟ انہوں نے کہا تم نے کیوں کہا ہے کہ مدینے میں رہ کے لڑیں؟ یہ تھوڑا سا آپس میں، حالانکہ اس میں بغض اناد نہیں تھا، اس صرف اپنے مشورے میں فرق تھا۔ کچھ کا خیال تھا کہ یہاں لڑیں، کچھ کا خیال تھا کہ باہر نکل کے لڑیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا تمہارا یہ کام نہیں ہے فیصلہ کرنا ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کہیں یا اس کے رسول کہیں بس وہ بات ماننی ہے۔ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں تنازع نہ بناؤ، فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تم بد دل ہو جاؤ گے۔ جب انسان، بعض دانا لوگوں نے مثال دی ہے، یہ 5 انگلیاں اس طرح مارو اپنی انگلیاں ٹوٹیں گی، جب 5 کو ملا کے مارو گے تو دوسرے کو تکلیف ہوگی، اپنے آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ آج کیفیت یہی ہے کہ ہم اکیلے لڑ کے اپنی انگلیاں تڑوا رہے ہیں، لیکن ہم اپنے مل کے ایک ذہن بنا کے ایک کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ کھڑے نہیں ہوتے۔ انسان نیکی اور برائی کی تمیز نہیں کر رہا، بلکہ وہ اپنا یا اپنے خاندان کا، اپنا یا اپنی مسلک کا، اپنا یا اپنی سیاسی پارٹی کا مفاد دیکھ کے چلتا ہے کہ اسے کوئی غرض نہیں، ملک رہتا ہے رہے، نہیں رہتا نہ رہے، صرف میرا مفاد پورا ہونا چاہیے، العیاذ باللہ۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، آپ یہ دیکھیں جتنی باتیں ہیں ہر بات پہ ہم کوتاہی کا شکار ہیں۔ اللہ اہل ایمان کو مخاطب کر رہے ہیں، یا ایھا الناس نہیں کہا، اس میں جتنے حکم دیے جا رہے ہیں اہل ایمان کو دیے جا رہے ہیں، کیونکہ اللہ کو سب سے محبوب بات یہ ہے کہ اہل ایمان دنیا میں بھی استحکام کی زندگی بسر کریں۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے واضح طور پہ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جو بھی شخص مرد ہے یا عورت اللہ کے حکم کے مطابق نیک عمل کرے گا، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، میں اسے بہترین گزران زندگی دوں گا۔ اگر ہمیں گزران زندگی اچھی نہیں مل رہی، ہم مسلسل خوف کا شکار ہیں، ایک دوسرے کی مخالفت کا شکار ہیں، بغض اور اناد کا شکار ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کی اطاعت نہیں کر رہے۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ پہلا حکم کہ 2 گروہ میں لڑائی ہو تو گروہ میں فریق نہیں بننا، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، دونوں کے درمیان اصلاح کرنی ہے۔ دوسرا حکم کیا آیا؟ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، لوگو ایماندار آپس میں بہن بھائی ہیں، ایک دوسرے کی اصلاح کرنا، ایک دوسرے کے خلاف شیطان بازی نہ کرنا۔ تیسرا حکم یہ بہت اہم ہے، کہا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، اہل ایمان کوئی تم میں سے کسی کا مذاق مت اڑائے، عسى ان يكونوا خيرا منهم، جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو، جس کو حقیر سمجھ رہے ہو، جس کو ذلیل کر رہے ہو، اللہ کی نظروں میں تم سے بہتر ہو۔ اور یہاں پہ خواتین کے لیے الگ حکم دیا، کیونکہ جہاں بھی حکم آیا ہے مردوں کا نام لیا، لیکن یہاں اسپیشلی خواتین کا الگ تذکرہ اس لیے کیا کہ خواتین کو بھی اس معاملے میں خبردار رہنا چاہیے۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، کہا المسلم الاخ المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے،
وہ نہ اس پہ ظلم کرتا ہے نہ اس پہ ظلم ہونے دیتا ہے۔ کیا ہم ایسے مسلمان ہیں کہ نہ کسی پہ ظلم کریں نہ اس کے ساتھ ظلم ہونے دیں؟ نبی کریم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ مظلوم ہے یا ظالم ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو سمجھ آئی کہ اس کی مدد کریں، تو ظالم کی مدد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اسے اس کے ظلم سے روکیں، یہ تمہاری ظالم کے ساتھ مدد ہوگی۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمسخر کرنا آج ہمارا وتیرہ بن گیا ہے کہ ہر دوسرے کا مذاق اڑانا، اس کی تذلیل کرنا ہماری ہر مجلس کا حصہ بن گیا ہے۔ اور ہم میں سے کوئی بھی انسان ہے، اللہ اکبر، وہ دوسرے کو اپنے آپ سے حقیر سمجھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرہ من کبر، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل کے اندر ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ قال رجل، ایک شخص کہنے لگا ان رجلا يحب ان يكون ثوبه، ایک شخص اگر وہ اچھا لباس پہنتا ہے، اچھے جوتے پہنتا ہے، صاف ستھرا رہتا ہے، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ نبی کریم نے فرمایا نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہیں، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ پھر کہا اللہ کے رسول تکبر ہے کیا؟ تو نبی کریم نے فرمایا الکبر بطر الحق، تکبر یہ ہے کہ انسان کے سامنے حق بات آ جائے وہ اسے ٹھکرا دے کہ میں نہیں مانتا، میرا مسلک نہیں مانتا، میری سیاسی پارٹی نہیں مانتی، میرے آبا نہیں مانتے۔ سب سے بڑا تکبر یہ ہے کہ انسان کے سامنے حق بات پیش ہو وہ اس کو ٹھکرا دے، صرف پارٹی بازی پہ رہے کہ میری پارٹی یہ کہتی ہے، میرا خاندان یہ کہتا ہے، میرے آباء و اجداد کا طریقہ یہ ہے، یہ سب سے بڑا متکبر انسان ہے۔ اور دوسرا فرمایا وغمت الناس، لوگوں کو اپنے آپ سے حقیر سمجھے۔ اور یہ سب سے زیادہ گناہ علماء کرتے ہیں کہ لوگ ان کے سامنے جھک جھک کے ان کے قدموں کو، ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کائنات میں، اللہ کی مخلوق میں آپ سے بہتر کوئی انسان نہیں۔ آپ نے منع فرمایا کہ میں آؤں تو تم کھڑے ہو۔ آپ نے فرمایا جو شخص یہ پسند کرتا ہے میں آؤں اور لوگ میرے استقبال میں جھکیں، کھڑے ہو جائیں، فَهُوَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ سمجھ لے اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اپنے آپ کو بہتر سمجھنا اور دوسرے کو کمتر سمجھنا یہ تکبر کی علامت ہے، ایسا شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ آپ چاہے مختلف مسالک کے بڑے لوگوں کو دیکھ لیں، مختلف سیاسی پارٹیوں کے زعماء کو دیکھ لیں، ہر شخص اپنے آپ کو پاک اور دوسرے کو بہت بڑا خناس اور برا سمجھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے برا ہونے کے بحسب امرئ من شر ان یحقر اخاہ المسلم، کسی شخص کے لیے اتنا ہی کافی ہے برا ہونے، اس کے برا ہونے کے لیے، اس کا بدتر ہونے کے لیے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو اپنے سے حقیر تصور کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کسی پہ الزام نہ دھرو۔ اب کوئی بھی دنیا میں شخص ایسا نہیں جس میں اندر کوئی کوتاہی نہ ہو، جس پہ ہم الزام دھر رہے ہو اگر اس نے اللہ سے معافی مانگ لی ہے تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ پھر مائزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بدکاری کی اور اس کے بعد یہ نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے،
مجھے سزا دیجیے۔ اس وقت ان کے بطن میں بچہ تھا۔ آپ نے فرمایا اس کے وضع حمل ہونے کا انتظار کرو۔ چلی گئی۔ جب بچہ پیدا ہو گیا بچے کو لے کے آ گئی اور نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہو کے کہنے لگی بچہ پیدا ہو گیا جی، مجھ پہ حد لگا دیجیے۔ آپ نے پھر کہا کہ نہیں، اسے دودھ پلاؤ ابھی، جب یہ بچہ روٹی کھانے کے قابل ہو جائے گا پھر آنا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ کتنی مدت گزر گئی۔ اگر وہ ادھر ادھر ہو جاتی تو کون اسے کہہ سکتا تھا۔ ایک دن وہ بچے کو لے کے آئی، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، وہ اسے چوس رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو کسی دوسرے کی کفالت میں دیا اور کہا جاؤ اسے رجم کر دو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسے جا کے رجم کرنے لگے تو ایک پتھر مارا سیدنا خالد بن ولید نے، اور پتھر مارا تو اس کے خون کے چھینٹے ان پہ پڑ گئے۔ کہنے لگے اس فاحشہ بے حیا کا پلید خون مجھ پہ پڑ گیا۔ یہ بات رسول اللہ تک پہنچی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت نے اتنی سچی توبہ کی تھی، اگر مدینے کے سارے گناہ گاروں میں تقسیم کر دی جائے تو سب کو اللہ معاف کر دے، تو نے اسے پلید اور غلیظ کہہ دیا۔ تم اس کی دل کی کیفیت دیکھو کہ اس نے کتنی سچی توبہ اللہ سے کی تھی، کہ اسے علم تھا کہ یہ سزا کتنی شدید ہے، پھر بھی بار بار اس نے پیش کیا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اس گناہ کو لے کے پیش نہیں ہونا چاہتی۔ تو آج ہمیں احساس ہی نہیں کہ اپنے سر پہ کتنے گناہ لادے ہوئے ہیں، دوسرے کو برا کہنا ہم نے اپنی زندگی کا وتیرہ بنایا ہوا ہے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کے برے نام برے القاب سے اسے یاد نہ کرو۔ آج ہمارے مذہبی زعماء ہیں یا سیاسی، کیا کیا نام نہیں پکارتے، اللہ کی نظروں میں یہ کیا ہے؟ کہا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد انسان فاسق ہو جاتا ہے۔ فاسق کہتے ہیں جو گناہوں کی آلودگی دلدل میں دنسا ہوا ہو۔ ایمان لانے کے بعد یہ فسق ہے کہ تم کسی کے برے نام پکارو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ میں ایک غالباً صفیہ تھی، ان کا قد چھوٹا تھا۔ تو ایک دفعہ بات ہوئی تو ایک زوجہ نے کہا کہ وہ تو اتنی سی ہے۔ نبی کریم سخت غصے میں آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا تیری بات اگر سمندر میں ڈال دی جائے تو سمندر سارے کڑوے ہو جائیں، تو ہم کیا کچھ نہیں دوسرے کو کہتے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد یہ فسق ہے، گناہ ہے کہ ہم کسی کے نام الٹے ڈالیں۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو شخص مرنے سے پہلے توبہ نہیں کرتا قیامت کے دن ظالموں میں اٹھایا جائے گا۔ پھر اس سے آگے اللہ رب العزت اور احتیاط کا حکم دیتے ہیں، کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچنا۔ بدگمانی کیا ہوتی ہے؟ مجھے آپ کے متعلق پتہ ہی نہیں، آپ کون ہیں، آپ کا کردار کیا ہے، میں خام خواہی آپ کے متعلق رائے قائم کروں کہ آپ ایسے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے پتہ بھی چل جائے نا کسی نے میرے متعلق یہ بات کی ہے تو میں اس کے لیے اچھا محل تلاش کرتا ہوں، ممکن ہے اس کا ذہن یہ ہو، ممکن ہے اس کی نیت یہ نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے بھی حکم فرمایا اتقوا ھذا الظن فإن الظن اکذب الحدیث، لوگوں بدگمانی سے بچنا کیونکہ یہ سب سے جھوٹی بات ہوتی ہے۔ اور ہم تو اتنے اس معاملے میں
لوز ہیں. اگر کوئی شخص 2 دفعہ ہماری طرف دے کے ہنس لے تو ہم کہتے ہیں لو جی یہ مجھے طنز کر رہا ہے، جبکہ ہمیں علم ہی نہیں ہے، اس کے ذہن بھی نہ ہو، ویسے ہی اس کی نظر ہم پہ پڑ جائے، ہمیں طنز کر رہا ہے، یہ مجھے گھور رہا ہے، یہ میرے متعلق باتیں کر رہا ہے. کہا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں، اور کسی شخص کے متعلق گمان قائم کرنا اس وقت تک جائز نہیں جب تک آپ کے پاس پورا پروف نہیں ہے. لیکن اس کے بعد جو بات فرمائی وہ اس سے بھی بڑی ہے. کہا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم. شیطان انسان کے جسم میں اس طرح چلتا ہے جس طرح اس کا خون چلتا ہے نا. ہر انسان جانتا ہے کہ دل پمپ کرتا ہے اور انسان کا خون جسم میں کتنے 1 منٹ میں کتنی دفعہ گردش کرتا ہے. کہ شیطان اس طرح انسان کے دل میں چلتا ہے. اور نبی کریم نے فرمایا وَإِنِّي خَشِيتُ أَن يُلْقِيَ فِي أَنفُسِكُمَا شَيْئًا. اور مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارے دل میں کوئی غلط بات نہ ڈال دے. اور یہی ہوتا ہے، حتیٰ کہ ہماری نمازوں کی کیفیت یہ ہے کہ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، نبی کریم نے فرمایا ایک شیطان ہے خنزب، وہ ابن آدم کو نماز سے روکتا ہے. پھر بھی انسان جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو یہ قسم اٹھا کے کہتا ہے میں نماز کا کچھ حصہ تم سے چھین لوں گا. جب انسان اللہ کی بارگاہ میں ہینڈ زپ ہو کے ہاتھ باندھتا ہے اور سر جھکا کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو یہ اس وقت اس کے دل میں ڈالتا ہے فہی کذا فہی کذا، فلاں بات یاد کرو. وہ فلاں بات کیسے تھی؟ انسان بظاہر بعض اوقات اپنی زندگی میں ایسی سوچ بھی نہیں رکھتا جو نماز میں یہ خبیث لے آتا ہے، کہ عام زندگی میں انسان کو وہ سوچ ہی نہیں آتی. ایسی غلط. ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو بڑی گندی جو ہے وسوسے آتے ہیں. تو آپ نے اس وقت یہ بات ارشاد فرمائی. اس کا حل پھر فرمایا کہا جب شیطان تمہیں یہ وسوسہ ڈالے تو فوراً اعوذ باللہ فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ طلب کرو اور دل کے اوپر تھوک دو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. صحابی کہتا ہے جب میں نے ایسا کیا تو مجھے خیال آنے بند ہو گئے. اور قرآن کریم میں بھی اللہ فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. جب شیطان کسی کے خلاف تمہیں گدگداتا ہے، شیطان تمہیں کسی برائی پہ آمادہ کرتا ہے، شیطان تمہارے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے فلاں پہ الزام بہتان لگا دو، تو فاستعذ باللہ، اللہ سے پناہ طلب کرو. اور پھر فرمایا ولا تجسسوا. کسی انسان کو حق نہیں ہے کہ وہ دوسرے کی جاسوسی کرے. جاسوسی کرنے کا صرف اس وقت حکم ہے کہ اگر کسی شخص کی کسی کی سرگرمیاں اسلام کے خلاف ہیں، ملک کے خلاف ہیں، تو پھر اس کی ٹو لگائی جا سکتی ہے. لیکن عمومی زندگی میں کسی مسلمان کو یہ حق نہیں ہے. نبی کریم کے ایک صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اپنے گھر سے نکلے تو ایک شخص نے آگے بڑھ کے کہا یا ابا عبد الرحمن، یہ جو آپ کا پڑوسی ہے نا، یہ اپنی بیٹھک میں بیٹھ کے شراب پیتا ہے. آپ نے اس سے کہا تم اس کے ساتھ تھے؟ کہا نہیں، میں نے گزرتے ہوئے اس کی کھڑکی سے دیکھا تھا. آپ نے فرمایا تمہیں کس نے حق دیا تھا کہ تم کسی کے گھر میں جھانکو؟ تو اللہ نے یہ حق کسی کو نہیں دیا کہ ہم ایک دوسرے کے عیوب کو ٹٹولتے رہیں. ہاں اگر پتہ چل جائے
تو آپ اصلاح کے لیے اس سے بات کر سکتے ہیں، اس کو سمجھانے کے لیے، اس کو اس گناہ سے باز کرنے کے لیے، لیکن یہ اجازت نہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم ایک دوسرے کی غیبت کرو۔ غیبت کیا ہے؟ کہ ایک بندے کے اندر عیب ہے، ہم اس کے عیب کو اس لیے بیان کریں کہ اسے ذلیل اور رسوا کرنا ہے۔ اس کی اللہ رب العزت نے اجازت نہیں دی، کہا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا۔ اگر غیبت کرو گے تو کیا ہے، کتنا بڑا جرم ہے؟ کہا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے اس کا بھائی فوت ہو جائے، وہ اس کی لاش کو نوچ نوچ کے کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، یقیناً تم ناپسند کرو گے۔ اگر اپنے بھائی کی لاش کو نوچ کے کھانا تمہیں اچھا نہیں لگتا تو مسلمان بھائی کی غیبت بھی مت کرو۔ تو میرے بھائی، یہ جو ساری کوتاہیاں ہیں، جب معاشرے کے اندر یہ عود کر آئیں تو معاشرہ عدم استحکام کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں عدم استحکام اور بدامنی سے بچانا چاہتا ہے۔ اس لیے میں ہر اپنے بھائی کو، ہر اپنی بہن کو دعوت دیتا ہوں۔ میں خود ایک گناہگار انسان ہوں، بے شمار خطائیں ہوں گی مجھ کے، لیکن میں جو پیغام آپ کے سامنے رکھا ہے میرے رب کا ہے، یہ سب سے پہلے میرے لیے ہے، پھر سب کے لیے ہے۔ ہم کم از کم سورۃ حجرات کا ترجمہ غور کر کے اس کو پڑھیں، اپنے رب کے احکامات پہ چلنے کی کوشش کریں، ہمارے معاشرے میں استحکام آ جائے گا۔ اگر ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے رہے تو پریشانیاں بڑھیں گی، کم نہیں ہوں گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر